السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کی یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ کے لیے ایک اہم خوشخبری، جو طلباء اور طالبات کسی مجبوری کے پیش نظر مدارس میں پڑھنے سے قاصر ہیں، وہ اب آن لائن گھر بیٹھے عالمہ کورس کر سکتے ہیں، وہ بھی صرف 6 سال میں۔ تفصیل کے لیے رابطہ کریں 9897273870 پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب موعظۃ الرجل ابنتہ لحال زوجہا۔ ھذا باب موعظۃ الرجل، مبتدا محذوف ہے۔ یہ باب ہے مرد کا اپنی بیٹی کو اس کے شوہر کے خاطر نصیحت کرنا، یعنی امام بخاری علیہ رحمت و رضوان اس باب میں یہ بات بتانا چاہتے ہیں، اور حدیث پاک اس بات کو بیان کرنے کے لیے ذکر کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیٹی کی طرف سے شوہر کے ساتھ کوئی ایسی قیل و قال سنی جو شوہر کو ناپسند ہو اور شوہر کو ناراض کرے، تو باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی بیٹی کو نصیحت کرے، اسے سمجھائے، اور اگر کسی طریقے سے شوہر کے گھر پر کوئی تنگی محسوس ہو تو اس تنگی پر اس کو نصیحت کرے کہ وہ صبر کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے اور قناعت کرے۔ اس باب میں جو حدیث پاک ذکر کی گئی ہے، اس سے 2 باتیں خاص کر سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ بتقاضۂ بشریت نبی کی بیویاں بھی کچھ ایسی باتیں کر جاتی ہیں جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراضگی ہو اور ناپسندیدگی ہو۔ لہٰذا اس سے یہ درس دینا مقصد ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے اس طرح کی باتیں سرزد ہو سکتی ہیں اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار بھی فرمایا، تو عام مسلمانوں کی بیویوں سے بھی اس طرح کی باتیں ہو جاتی ہیں، لہذا عام مسلمانوں کو بھی اس طریقے سے صبر کرنا چاہیے اور شکیب رکھنا چاہیے جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر و شکیب رکھا، اور چھوٹی سی باتوں پر شوہر کو ایک دم طلاق کا اقدام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ عورت بتقاضۂ بشریت، بتقاضۂ انسانیت، بتقاضۂ آدمیت اس سے چھوٹی باتیں صادر ہوتی رہتی ہیں، لہذا عورتوں کی ہر بات پر طلاق پر نوبت نہیں پہنچنا چاہیے۔ اس چیز کا درس امام بخاری نے اس باب سے دیا ہے۔ اور دوسری بات جس کو عنوان باب بھی بنایا وہ یہ کہ اگر کسی عورت سے ایسی باتیں شوہر کے تعلق سے سرزد ہوں جس سے شوہر کو ناراضگی ہو، تو ایسی باتیں سن کر لڑکی کے گھر والوں کو، عورت کے گھر والوں کو
خاص کر باپ یا کوئی ذمہ دار ہو، اس کو اپنی بیٹی یا بہن کو سمجھانا چاہیے اور اس کو نصیحت کرنا چاہیے۔ ایسا نہ کریں کہ بیٹی کی بات سن کر ایک دم شوہر پر ناراض ہوں اور نوبت طلاق تک پہنچ جائے۔ ان باتوں کو بیان کرنے کے لیے امام بخاری علیہ رحمت و رضوان نے یہ باب باندھا۔ فرمایا باب موعظۃ الرجل ابنتہ لحال زوجہا، یہ مرد کا یہ باب ہے اس بیان میں کہ مرد اپنی بیٹی کو نصیحت کرے اس کے شوہر کے خاطر، لحال زوجہا لاجل زوجہا، اس کے شوہر کے خاطر، تاکہ شوہر کی ناراضگی دور ہو۔ اس باب میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بیٹی ہیں حضرت حفصہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، ان کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سمجھایا، ان کو نصیحتیں کیں اور اس بات پر ابھارا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ منہ نہ لگا کریں، ایسی باتیں نہ کریں جو سرکار کو ناراضگی کا باعث بنے۔ اس طریقے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حفصہ کو سمجھایا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سمجھایا کہ حضرت عائشہ صدیقہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں، وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، تو یہ سمجھایا کہ حضرت عائشہ اگر نبی کی زیادہ محبوب ہیں اور نبی ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو اس سے تم کبیدہ خاطر نہ ہو، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر راضی رہو۔ اس سے یہ درس بھی ملتا ہے کہ اگر کسی کے شوہر کی 2 بیویاں یا 2 سے زیادہ بیویاں ہوں تو ایک بیوی کو دوسری بیوی کو دیکھ کر حسد نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ میرا شوہر اس سے زیادہ محبت کرتا ہے یا اس سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ ان سب باتوں کا درس امام بخاری علیہ رحمت و رضوان نے اس باب کے تحت مذکور حدیث کے ذریعے سے دینا چاہا۔ فرماتے ہیں حدثنا ابو الیمان، ہم سے حدیث بیان کی ابو الیمان حکم ابن نافع نے، قال، انہوں نے کہا، اخبرنا شعیب، ہمیں خبر دی شعیب نے، وہ روایت کرتے ہیں زہری سے، قال، انہوں نے کہا، اخبرنی عبید اللہ ابن عبداللہ، مجھے خبر دی عبید اللہ ابن عبداللہ نے، عبداللہ ابن ابی ثور نے، وہ روایت کرتے ہیں عن عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس سے، قال، انہوں نے کہا، لم ازل حریصا علی ان اسأل عمر بن الخطاب عن المرأتین من ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللتین قال اللہ تعالی ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جو کہ رأس المفسرین ہیں، ان سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ لم ازل حریصا، میں خواہاں رہا، خواہش مند رہا اس بات کا، علی ان اسأل عمر بن الخطاب، کہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھوں، عن المرأتین، ان 2 عورتوں کے بارے میں، من ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ان 2 عورتوں کے بارے میں پوچھوں، اللتین قال اللہ تعالی، جن کے تعلق سے اللہ نے ارشاد فرمایا، ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اگر وہ دونوں عورتیں اللہ کی طرف رجوع لائیں، توبہ کریں۔ کیوں توبہ کریں؟ فقد صغت قلوبکما، اگر تم دونوں عورتیں اللہ کی طرف توبہ کرو، کیونکہ تم دونوں کے دل راہ سے ہٹ گئے ہیں،
سغت قلوبکما، تم دونوں کے دل راہ سے ہٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیویوں کے تعلق سے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس اس بات کے خواہش مند تھے کہ وہ یہ جان لیں کہ ان دو بیویوں کا جو ذکر اللہ نے کیا وہ کون سی دو بیویاں ہیں، یہ جاننا چاہتے تھے۔ لیکن حدیث پاک میں آپ آگے پڑھیں گے، اس میں یہ آئے گا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے تعجب کا اظہار کیا۔ تعجب کا اظہار اس لیے کیا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رأس المفسرین ہیں، علم تفسیر کے ماہر ہیں، وہ تو قرآن کی آیتوں کی تفسیروں کے ماہر ہیں، ان کو کیوں کر معلوم نہیں ہے کہ یہاں پر دو عورتوں سے مراد کون سی دو عورتیں ہیں؟ اس لیے انہوں نے تعجب بھی کیا، اور تعجب کرنے کے بعد پھر بتایا کہ دو عورتوں سے مراد کون سی دو عورتیں ہیں۔ فرمایا کہ ان دو عورتوں سے مراد حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ ہیں، عائشہ بنت ابی بکر اور حفصہ بنت عمر، یہ دو عورتیں مراد ہیں۔ حتیٰ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں خواہش مند رہا اس بات کا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ان دو عورتوں کے بارے میں پوچھوں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان تتوبا الی اللہ، اگر تم دونوں اللہ کی طرف توبہ کر لو، اللہ کی طرف رجوع لے آؤ۔ کیوں لے آؤ؟ فقد سغت قلوبکما، کیونکہ تم دونوں کے دل راہ سے ہٹ گئے۔ تو اس کے بارے میں پوچھنا چاہا، تو کیسے پوچھا، کب پوچھا؟ اگلے ذکر ہے حتی حج وحججت معہ، یہاں تک کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کیا اور ان کے ساتھ میں نے بھی حج کیا، اور حج کرنے کے بعد فرماتے ہیں وعدل وعدلت معہ بإداوۃ، راستے میں چل رہے تھے کہ اچانک وہ راستے سے مڑ گئے، یعنی دور ہو گئے۔ وعدلت معہ، اور میں بھی ان کے ساتھ راستے سے دور ہو گیا، یعنی کہ اپنی قضاء حاجت کے لیے وہ تھوڑے سے مجھ سے ہٹ گئے اور میں ان سے ہٹ گیا۔ بإداوۃ، ایک چھوٹے سے مشکیزے کے ساتھ۔ فتبرز، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قضاء حاجت کی۔ ثم جاء، پھر قضاء حاجت کے بعد تشریف لائے۔ فسکبت علی یدیہ منہا، تو میں نے اسی مشکیزے سے ان کے دونوں ہاتھوں پر پانی ڈالا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے بڑوں کی خدمت کرنا یہ معیوب نہیں ہے، یہ عزت ہی کو بڑھاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں ہاتھوں پر پانی ڈالا۔ فرماتے ہیں فسکبت علی یدیہ منہا، تو اسی مشکیزے سے ان کے دونوں ہاتھوں پر میں نے پانی ڈالا۔ فتوضأ، تو انہوں نے وضو کیا یا دونوں ہاتھ دھوئے۔ فقلت لہ، تو میں نے ان سے کہا یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین، من المرأتان من ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللتان قال اللہ تعالی ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما۔ میں نے ان سے عرض کی اے امیر المؤمنین، وہ دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے وہ دو کون سی عورتیں ہیں اللتان قال اللہ تعالی، کہ جن کے تعلق سے اللہ نے ارشاد فرمایا ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، کہ اگر تم دونوں اللہ کی طرف توبہ کر لو، رجوع لے آؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے دونوں کے دل راہ سے ہٹ گئے ہیں۔ قال، جب یہ میں نے پوچھا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وَعَجَبًا لَكَ یا ابن عباس، وار تعجب اے ابن عباس، تم پر تعجب۔ یہ تعجب کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس راس المفسرین ہیں، ان کو تو تفسیریں سب معلوم ہیں، اور پھر ان دو عورتوں کے بارے میں نہیں پتہ ہے، اس لیے تعجب کیا۔ پھر فرمایا ہما عائشۃ و حفصۃ، یہ دونوں عورتیں عائشہ اور حفصہ ہیں، عائشہ بنت ابی بکر اور حفصہ بنت عمر۔ ثم استقبل عمر الحدیث یسوقہ،
پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری حدیث، پورا قصہ، پوری بات بتانے لگے۔ قال، فرمایا، کنتو انا وجار لی من الانصار فی بنی امیہ بن زید، میں اور میرا ایک انصاری پڑوسی بنی امیہ بن زید میں، یعنی اس قبیلے میں رہتا تھا۔ وہم من عوال المدینہ، اور یہ بنی امیہ بن زید، یہ لوگ یا اس قبیلے کے لوگ یہ مدینے کے اطراف میں رہتے تھے، اطراف سے تھے، عوالی سے تھے، یعنی شہر خود مدینہ میں نہیں بلکہ مدینہ کے اطراف و جوانب میں رہتے تھے۔ وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ عَلَى النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، تناوب کا معنی ہوتا ہے باری باری آنا۔ وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں باری باری اترتے تھے، باری باری آتے تھے، یعنی ایک دن ہم، ایک دن وہ، ایک دن ہم، ایک دن وہ۔ دونوں لوگوں نے باری مقرر کر لی تھی کہ ایک دن آپ جائیں گے اور نبی سے جو کچھ سنیں گے، جو کچھ ہوا ہوگا وہ سب مجھے بتائیں گے، اور ایک دن میں جاؤں گا اس دن، اور میں نے جو کچھ سنا نبی سے وہ سب آ کے میں بتاؤں گا۔ فَيَنزِلُ يَوْمًا أَنزِلُ يَوْمًا، انزلو یہ متکلم کا صیغہ، فینزلو یومن، تو ایک دن تو وہ پڑوسی ہمارے نبی کی بارگاہ میں آتے، وانزلو یومن، اور ایک دن میں آتا۔ فاذا نزلت جئته بما حدث من خبر ذلك اليوم من الوحی او غیری، تو جب میں آتا نبی کی بارگاہ میں، جئته بما، تو میں ان انصاری پڑوسی کو وہ سب لے کر آتا ان کے پاس، ما حدث من خبر ذالک اليوم، اس دن جو بھی خبر ہوتی تھی، جو بھی خبر پیدا ہوئی، جو بھی واقعہ ہوا، من الوحی او غیری، وحی ہو یا غیر وحی ہو، کوئی بھی حادثہ، کوئی بھی واقعہ پیش آیا، وہ سب میں ان کو آ کر بتاتا تھا۔ وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، اور جب وہ نبی کی بارگاہ میں آتے تو وہ بھی ایسا ہی کرتے کہ جو کچھ ہوا ہوتا وہ سب مجھے آ کر بتاتے۔ وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ نَغْلِبُ النِّسَاءَ، اور حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ ہم، یہ معاشرہ قریش یہ منسوب ہے اختصاص کی بنا پر۔ کننا، اختصاص کا مطلب یہ ہے کہ ضمیر کے بعد کسی اسم کو منسوب ذکر کرتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ ضمیر سے مراد وہی ہے خاص کر۔ وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، اور ہم یعنی کہ خصوصیت کے ساتھ جماعت قریش، نغلب النساء، عورتوں پر غالب رہتے تھے۔ فلما قدمنا علی الانصار، تو جب ہجرت کر کے ہم انصار کے پاس آئے، اذن قوم تغلبهم نساؤہم، تو دیکھا اچانک کہ وہاں تو ایسے لوگ ہیں کہ ان پر ان کی عورتیں غالب رہتی ہیں۔ یعنی حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ ہم قریش کی جماعت کے جو تھے وہ سب ہمیشہ عورتوں پر غالب رہتے تھے، لیکن جب ہجرت کر کے انصار کے یہاں مدینہ میں آئے تو وہاں پر دیکھا کہ عورتیں ان پر غالب رہتی ہیں۔ فتفق نساؤنا یاخذن من آداب نساء الانصار، تو ہماری عورتیں انصار کی عورتوں کے طور طریقے، عادات و اطبار پکڑنے لگیں، یعنی وہی سیکھنے لگیں، تو وہ بھی اپنے شوہروں کے سامنے بولنے لگیں۔ فسخبت علی امراتی، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن اپنی بیوی پر تیز آواز میں بولا۔ سخبہ کا معنی ہوتا ہے چیخنا، شور کرنا۔ فسخبت علی امراتی، تو میں اپنی بیوی پر اس کی عادت کے مطابق، جو اس نے عادت اختیار کی اور بات کرنا شروع کر دی، منہ لگنا شروع کیا، فسخبت علی امراتی، تو میں اپنی بیوی پر چیخ کر بولا، زور سے بولا۔ فراجعتنی، تو اس نے مجھے جواب دیا۔ فانکرت ان تراجعنی، تو مجھے ناپسند ہوا کہ وہ مجھے جواب دے۔ قالت، تو میری بیوی بولی، وَلِمَ تُنْكِرُ أَنْ أُرَاجِعَكَ فَوَاللَّهِ إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم لَيُرَاجِعْنَهُ،
میری بیوی بولی کہ کیوں آپ ناراض ہو رہے ہیں اس بات پر کہ میں آپ کو جواب دے رہی ہوں؟ خدا کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی نبی کو جواب دیتی ہیں۔ وَإِنَّ إِحْدَاهُنَّ لَتَهْجُرُهُ الْيَوْمَ حَتَّى اللَّيْلَ، تو حتی اللیلہ یہ جو ہے حرف عطف کے طور پر یہ منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں اللیلہ، اور حتیٰ کو حرف جر مانے تو اللیل کو مجرور بھی پڑھ سکتے ہیں حتی اللیلی، تو حرف عطف مانے تو منصوب اور حرف جر مانے تو مجرور بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ان کی بیوی نے کہا ان احداہن لتہجر اليوم حتی اللیلہ، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ایک نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سے دور رہی ایک دن، یہاں تک کہ رات میں بھی، یعنی ایک دن ایک رات بالکل دور رہی، ایسی سرکار سے بات کی انہوں نے، اور سرکار ناراض ہو گئے۔ تو حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں فَأَفْزَعَنِي ذَلِكَ، تو اس بات نے مجھے گھبراہٹ میں ڈال دیا۔ وَقُلْتُ لَهَا، اور میں نے بیوی سے کہا قد خاب من فعل ذلك منہن، نبی کی بیویوں میں سے جس نے یہ کیا وہ خائب و خاسر ہو گئی اور وہ نامراد ہوئی۔ ثم جمعت علی ثیابی، پھر میں نے اپنے اوپر میں اپنے کپڑے جمع کیے، کپڑے جمع کرنے کا مطلب کپڑے پہنے، پھر میں نے کپڑے پہنے اپنے، فنزلت، تو میں اپنے قبیلے سے عوالی مدینہ سے، اطراف مدینہ سے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی طرف آیا، فدخلت علی حفصہ، تو میں حفصہ بنت عمر کے پاس پہنچا، یعنی اپنی بیٹی کے پاس پہنچے۔ فقلت لها، تو میں نے ان سے کہا اے حفصہ اتغاضب احداکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اليوم حتی اللیل، کیا تم میں سے کسی عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض رکھا ہے پورے دن یہاں تک کہ رات تک، یعنی رات و دن پورے ناراض رکھا؟ قالت نعم، تو حضرت حفصہ نے کہا ہاں ایسا ہوا۔ فقلت، تو حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا قد خبتی و خسرتی، تم تو خائب و خاسر ہو گئی، نبی کو ناراض رکھا۔ افتأمنین ان یغضب اللہ لغضب رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم فتہلکی، کیا تمہیں خوف نہیں ہے؟ افتأمنین، امینہ سے، باب سمع سے، افتأمنین، کیا تمہیں خوف نہیں ہے اس بات سے ان یغضب اللہ، کہ اللہ ناراض ہو جائے، لغضب رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کی وجہ سے، کہ نبی کو تم نے ناراض کیا اور نبی کی ناراضگی کی وجہ سے اللہ تم سے ناراض ہو جائے، کیا اس سے تو اس کا تمہیں خوف نہیں ہے؟ فتح لکی، اور تم پھر ہلاک ہو جاؤ، برباد ہو جاؤ، خائب و خاسر ہو جاؤ۔ پھر یہ فرمایا، اس کے بعد فرمایا لا تستکثر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا تراجعیہ فی شیء ولا تہجریہ، فرمایا لا تستکثری، استکثار کا معنی ہوتا ہے زیادہ بات چیت کرنا، فرمایا کہ لا تستکثری النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ منہ مت لگ، زیادہ باتیں مت کر، ولا تراجعیہ فی شیء، اور کسی معاملے میں سرکار کا جواب مت دے، ولا تہجریہ، اور نہ ہی سرکار کو دور رکھ، سرکار کو اپنے سے دور بھی مت جانے دے، وَسَلِينِ مَا بَدَا لَكِ، اور جو تیرے دل میں آئے، جو تجھے ضرورت ظاہر ہو وہ مجھ سے مانگ لے، یعنی اپنی ضرورت کے تعلق سے، ضرورت کی بنا پر نبی کو ناراض مت کرو، بلکہ اگر کوئی ضرورت ہو وہ مجھ سے مانگ لو۔ وَلَا يَغُرَّنَّكِ أَن كَانَتْ جَارَتُكِ أَوْضَعَ مِنْكِ وَأَحَبَّ إِلَى النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے ہی تم اس سے بھی پریشان مت ہو، غرہ یغر کا معنی ہوتا ہے دھوکے میں ڈالنا،
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس سے بھی فریب مت کھاؤ، ان کانت جارتو کی، کہ تمہاری پڑوسن سے مراد سوکن ہے، یعنی یہاں پر ضرہ کا استعمال نہیں کیا حضرت عائشہ کے لیے کیونکہ اس میں سوء ادب ہے، اور وہ نبی کی بیوی ہیں، نبی کی محبوب بیوی، تو اس لیے ضرہ سوکن، لفظ ضرہ جو سوکن کے معنی میں آتا ہے اس کا استعمال نہیں کیا حضرت عمر بن خطاب نے، بلکہ فرمایا جارتو کی، اور تم اس سے فریب خوردہ مت ہو، دھوکہ مت کھاؤ کہ تمہاری سوکن یا تمہاری پڑوسن حضرت عائشہ جو مراد ہیں وہ اوضع من کی، وہ تم سے زیادہ خوبصورت ہیں، وہ احب الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کے نزدیک زیادہ محبوب تر ہیں، اس سے تم پریشان بھی مت ہو۔ یرید عائشہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مراد اس سے عائشہ تھی۔ قال عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فَكُنَّا قَدْ تَحَدَّثْنَا أَنَّ غَسَّانَ تُنْعِلُ الْخَيْلَ لِتَغْزُونَا، ہم باتیں کرتے تھے کہ غسان جو قبیلہ، ایک مشہور قبیلہ ہے، قبیلہ غسان کے لوگ، قبیلہ غسان اپنے گھوڑوں کو نال لگا رہا ہے۔ گھوڑوں کو نال لگانا یعنی گھوڑوں کے پیروں میں جو لوہے کی نالیں لگتی ہیں جس سے گھوڑے کو چلنے میں دشواری نہیں ہوتی ہے، وہ لگا رہا ہے۔ کیوں؟ لِتَغْزُونَا، تاکہ وہ قبیلہ ہم سے جنگ کرے، جنگ کرنے کے لیے نالے لگا رہا ہے، ہم یہی ذکر کرتے تھے۔ فَنَزَلَ صَاحِبِ الْأَنصَارِ يَوْمَ نَوْبَتِهِ، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے انصاری دوست جو تھے، جو کہ اپنے باری پر نبی کی بارگاہ میں گئے ہوئے تھے، وہ اچانک وہ میرے پاس آ گئے۔ فَنَزَلَ صَاحِبِ الْأَنصَارِ يَوْمَ نَوْبَتِهِ، تو میرے انصاری دوست، پڑوسی اپنے باری پر میرے پاس آئے۔ فَرَجَعَ إِلَيْنَا عِشَاءً، نہیں، نزل صاحبی یعنی نبی کی بارگاہ میں گئے وہ اپنی باری پر۔ فَرَجَعَ إِلَيْنَا عِشَاءً، تو عشاء کے وقت وہ ہمارے پاس لوٹ کر آئے۔ فَضَرَبَ بَابِي ضَرْبًا شَدِيدًا، تو انہوں نے میرا دروازہ زور زور سے کھٹکھٹایا۔ وَقَالَ، اور کہا، أَسَمَّ ہوا، کیا یہاں پر وہ ہیں، یعنی عمر بن خطاب کیا گھر میں ہیں؟ زور زور سے کھٹکھٹا کے یہ بھی کہا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَفَزِعْتُ، تو میں خوف زدہ ہو گیا، ڈر گیا کہ کوئی معاملہ ہو گیا۔ فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ، تو میں ان کی طرف نکل کر آیا باہر۔ فقال، تو انہوں نے کہا، قد حدث اليوم امر عظیم، آج تو بڑا معاملہ پیدا ہو گیا، بڑی بات پیدا ہو گئی۔ قلت، میں نے کہا، ما ہوا، کون سی بڑی بات، کون سا حادثہ ہو گیا؟ اجاء غسان، کیا قبیلہ غسان حملہ آور ہو گیا ہے؟ قال، تو ان انصاری صاحب نے مجھ سے کہا، لا، نہیں، بل اعظم من ذالک، بلکہ اس سے بھی بڑا حادثہ ہو گیا، واحول، اور اس سے بھی زیادہ خطرناک۔ کیا واقعہ، کیا حادثہ؟ طلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم نساءہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی۔ اصل میں طلاق نہیں دی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاموش رہنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا رونا انہوں نے دیکھا، جس سے انہوں نے ایک اندازہ لگایا کہ شاید کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں رو رہی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دوری اختیار کر لی ہے۔ اس سے انہوں نے یہ اندازہ لگایا شاید کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی ہے، تو یہ اپنے اندازے کی بنا پر انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، طلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم نساءہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی۔ فقلت، تو حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں کہا، خابت حفصہ وخسرت، حفصہ بنت عمر تو خائب و خاسر ہو گئی۔ قد کنت اظن ھذا یوشک ان یکون، میرا خیال ہوتا تھا کہ ان قریب یہ ایسا ہوگا، یعنی نبی ان کو کہیں طلاق نہ دیں، یہ میرا خیال ہو جاتا تھا اور آج ایسا ہو گیا۔
تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فجمعت علی ثیابی، تو میں نے پھر اپنے کپڑے اکٹھے کیے، یعنی میں نے کپڑوں کو پہنا. فصلیت صلاۃ الفجر، پھر میں نے فجر کی نماز پڑھی مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اب دیکھیے رات ہی میں فجر کی نماز ہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ پہنچ گئے، ہے نا. اس بات کی تکلیف ہوئی کہ حفصہ خائب و خاسر ہو گئی اور نبی نے طلاق دے دی ہوگی، اس لیے نبی کی بارگاہ میں فجر ہی میں پہنچ گئے. فدخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مشربۃ لہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالا خانے پر داخل ہو گئے، بالا خانے میں داخل ہو گئے، اپنے کمرے میں چلے گئے بالا خانے میں. فاعتزل فیہا، تو اس میں تنہا اکیلے تنہائی اختیار کر لی اور کسی سے بات نہیں کی. مجھے بھی بات کرنے کا موقع نہیں ملا، سرکار اندر داخل ہو گئے اور اکیلے چلے گئے. تنہائی اختیار کر لی، اعتزل تنہائی اختیار کرنا. فاعتزل فیہا، تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہائی اختیار کر لی. ودخلت علی حفصہ، تو میں حفصہ کے پاس داخل ہوا، حفصہ کے پاس پہنچا. فاذا ہی تبکی، تو دیکھا کہ وہ تو رو رہی ہے. فقلت، تو میں نے کہا ما یبکی کی، تجھے کس چیز نے رلایا؟ الم اکن حذرتکی ھذا، کیا میں نے تم کو اس سے پہلے ڈرایا نہیں تھا؟ اطلقکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم عورتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی ہے؟ قالت، تو وہ بولی لا ادری، میں نہیں جانتی. ہا ہوا ذا معتزل فی المشربہ، دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بالا خانے میں تنہائی اختیار کیے ہوئے ہیں. فخرجت، تو میں نکلا. فجئت الی المنبر، تو ممبر کی طرف آیا. فاذا حولہ رہط یبکی بعضهم، تو وہاں پر تو ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی ممبر کے آس پاس. یبکی بعضهم، ان میں سے کچھ لوگ رو بھی رہے تھے. فجلست معهم، تو میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا. قلیلا، تھوڑی دیر. ثم غلبنی ما اجد، پھر مجھ پر غالب آیا وہ جو میں پا رہا تھا، یعنی میرے دل میں جو خیال تھا کہ نبی سے بات کروں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوں کیا ہوا، تو یہ جو میرے دل میں یہ خیال جو تھا وہ مجھ پر غالب آ گیا. فجئت المشربۃ التی فیہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں اس بالے خانے کی طرف آیا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. فقلت لغلام لہ اسودا، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جن کا نام رباح تھا، میں نے ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کالے غلام جن کا نام رباح تھا، ان سے میں نے کہا استاذن لعمر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر عمر کے لیے اجازت طلب کر لو. فدخل الغلام، تو وہ غلام داخل ہوا. فکلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے بات کی. ثم رجع، پھر لوٹ کر آیا. فقال، تو بولا کلمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وذکرتک لہ، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی اور آپ کا ذکر سرکار سے کیا. فصمت، تو سرکار خاموش رہے. فانصرفت حتی جلست مع الرہط، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب سننے کے بعد میں لوٹ گئے. یہاں فرماتے ہیں کہ فانصرفت، تو میں لوٹ آیا. حتی جلست مع الرہط الذین عند المنبر، تو میں اس گروہ کے ساتھ بیٹھ گیا جو ممبر کے پاس، ممبر کے ارد گرد جماعت بیٹھی ہوئی تھی. ثم غلبنی ما اجد، پھر میرے ذہن میں جو خیال تھا وہ مجھ پر پھر غالب آیا. پھر میرے ذہن میں آیا کہ نبی سے بات کی جائے چل کر. فجئت، تو میں آیا. فقلت للغلام، تو میں نے غلام سے کہا استاذن لعمر، عمر کے لیے اجازت طلب کر لو. فدخل، تو وہ غلام داخل ہوا. ثم رجع، پھر لوٹ کر آیا. فقال، تو اس نے کہا قد ذکرتک لہ، سرکار سے میں نے آپ کا ذکر کیا. فصمت، تو سرکار خاموش رہے. فرجعت، تو حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں پھر میں لوٹ آیا. فجلست مع الرہط الذین عند المنبر، اور اسی جماعت کے ساتھ بیٹھ گیا جو ممبر کے پاس تھی. ثم غلبنی ما اجد، پھر جو میرے ذہن میں خیال تھا وہ مجھ پر پھر غالب آ گیا. پھر میں اٹھ کر چل دیا. فجئت الغلام، تو پھر میں لڑکے کے پاس، وہ غلام کے پاس آیا. فقلت، تو میں نے کہا استاذن، نبی سے اجازت طلب کر لو. فدخل، تو وہ پھر داخل ہوا. ثم رجع، پھر لوٹ کر آیا الیہ، میرے پاس. فقال، تو بولا قد ذکرتک لہ، میں نے آپ کا ذکر سرکار سے کیا. فصمت، تو سرکار خاموش رہے. صمت یصمت، تو صمتن کا معنی ہوتا ہے خاموش رہنا.
فلما ولیت منصرفا، تو جب میں پیٹھ پھیر کر چلنے لگا یعنی میں لوٹنے لگا، قال اذا الغلام یدعونی، فرماتے ہیں کہ اچانک دیکھا کہ غلام مجھے بلا رہا ہے۔ فقال، تو اس نے کہا، قد اذن لک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے اجازت دے دی ہے۔ اب دیکھیے اس سے یہ بات سمجھ میں آئی، جبکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے خسر بھی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی، جس کی وجہ سے آپ خلیفہ ثانی بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود بغیر اجازت کے حجرہ مبارکہ میں داخل نہیں ہو رہے ہیں۔ فرماتے ہیں فدخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں داخل ہوا، فاذا ہوا مضطجع علی رمال حصیر، تو میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، استراحت فرما ہے، کہاں پر؟ علی رمال حصیر، ایک رسیوں کی چٹائی پر، رومال رسی، چٹائی کی رسیوں پر لیٹے ہوئے ہیں، لیسا بینہ و بینہ فراش، ان رسیوں کے درمیان نبی کے درمیان کوئی بستر نہیں تھا۔ قد اثر الرمال بجنبہ متکئا علی وسادۃ من ادم حشوها لیف، فرماتے ہیں ان رسیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلوئے مبارک میں نشان بنا دیا۔ قد اثر الرمال بجنبی، سرکار کے پہلوئے مبارک میں نشان بنا دیے، متکئن، اس حال میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے، علی وسادۃ، ایک تکیہ پر، من ادم، چمڑے کے، ایک چمڑے کے تکیہ پر ٹیک لگائے ہوئے تھے، حشوها لیف، حشوها جس کے اندر بھری ہوئی چیزیں لیف تھیں، لیف کا مطلب کھجور کی شاخیں اور کھجور کے پتے جو ہوتے ہیں۔ نبی کا اس حال میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے ایک چمڑے کے تکیہ پر، حشوها لیف، جو تکیہ کھجور کے پنکھوں سے بھرا ہوا تھا۔ فسلمت علیہ، جب میں داخل ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سلام کیا، ثم قلت، پھر میں نے کہا، وَأَنَا قَائِمٌ، اب دیکھیے کھڑے کھڑے کہہ رہے ہیں، ادب دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی بیٹھنے کے لیے نہیں کہا تو بیٹھے بھی نہیں ہیں۔ فرماتے ہیں ثم قلت وَأَنَا قَائِمٌ، تو میں نے کہا اس حال میں کہ میں کھڑا ہوا تھا، کیا کہا؟ یا رسول اللہ اطلقت نساءک، یا رسول اللہ کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ فرفع الی بصرہ، تو سرکار نے میری طرف اپنی نگاہ اٹھائی، فقال، تو ارشاد فرمایا، لا، نہیں۔ فقلت، تو میں نے کہا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ بطور تعجب کہا آپ نے، کیونکہ ذہن و دماغ میں وہی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی ہے، اور بیویوں کا رونا، لوگوں کا رونا، اس کی وجہ سے اور دل میں یہ بے چینی تھی، لیکن جب یہ سنا کہ سرکار نے فرمایا لا، طلاق نہیں دی ہے، تو بڑے تعجب ہوا، تو تعجب کی بنا پر اللہ اکبر کہا، تعجب کے بنا پر بھی کہتے ہیں اللہ اکبر، جیسے اس حدیث میں ہے۔ فقلت اللہ اکبر، تو میں نے اللہ اکبر کہا بطور تعجب، ثم قلت، پھر میں نے کہا وَأَنَا قائم، اس حال میں کہ میں کھڑا ہوا ہی تھا، ابھی دیکھیے کھڑے ہوئے ہی ہیں، کیا کہا؟ استانسو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کے لیے میں نے کہا، کیا کہا؟ استانسا یستانسو، استیناسن کا معنی ہوتا ہے دلجوئی کرنا۔ قلت وانا قائم استانسو، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی دلجوئی کے لیے کھڑے کھڑے کہا، کیا کہا؟ یا رسول اللہ لو رأیتنی وکننا معاشر قریش نغلب النساء، یا رسول اللہ دیکھیے تو، مجھ کو دیکھیے تو، ہم تو قریش کے لوگ ہیں، نغلب النساء، عورتوں پر ہم غالب رہتے ہیں۔ فلما قدمنا المدینہ، تو جب ہم مدینہ آئے، اذا قوم تغلبهم نساؤہم، تو یہاں تو ایسے لوگ ہیں کہ جن پر ان کی عورتیں غالب رہتی ہیں۔ فتبسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
اب دیکھیے یہ دلجوئی کے لیے تھا کہ یا رسول اللہ یہاں پر عورتیں غالب رہتی ہیں جس کی وجہ سے ہماری بیویوں میں ہماری بیٹیوں میں ان کی عادتیں آ گئی ہیں جس کی وجہ سے وہ جواب دینے لگی ہیں، بات کر مطلب منہ لگنے لگی ہیں۔ تو اپنی بیٹی ہی کی کمی کی طرف اشارہ کیا، تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی ہی، فتبسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا۔ ثم قلت یا رسول اللہ، پھر میں نے کہا یا رسول اللہ، لو رأیتنی ودخلت علی حفصہ فقلت لها لا یغرنک ان کانت جارتک اوضاء، یا رسول اللہ ذرا مجھے دیکھیے، میں حفصہ کے پاس پہنچا، حفصہ بنت عمر کے پاس پہنچا، تو میں نے ان سے کہا لا یغرنک، تم کو فریب نہ دے یہ بات کہ تمہاری سوکن یا تمہاری پڑوسن یعنی عائشہ تم سے زیادہ خوبصورت ہیں، اوضاء منکی، تم سے زیادہ خوبصورت ہیں، وَأَحَبَّ إِلَى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ محبوب ہیں۔ یرید عائشہ، اس سے مراد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عائشہ تھیں۔ فتبسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم تبسمۃ اخری، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوسری بار پھر مسکرائے۔ اب جب مسکرا گیا، دیکھا کہ سرکار کا دل تھوڑا ٹھنڈا ہوا ہے، فجلست حین رأیتہ تبسم، جب سرکار کو میں نے تبسم فرماتے ہوئے دیکھا تو میں بیٹھ گیا۔ اب دیکھیے پہلے کیوں نہیں بیٹھ رہے تھے؟ خوف کی وجہ سے، ہیبت کی وجہ سے، سرکار کے جلال کی وجہ سے کہ کہیں سرکار مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، اس لیے پہلے دلجوئی کی باتیں کی۔ جب دیکھا کہ سرکار کے روئے مبارک پر تبسم آ گیا تو پھر بیٹھے۔ فرماتے ہیں فجلست حین رأیتہ تبسم، جب سرکار کو میں نے تبسم فرماتے ہوئے دیکھا تو بیٹھ گیا۔ فرفعت بصری فی بیتہ، تو کہتے ہیں تو میں نے سرکار کے گھر میں اپنی نگاہ اٹھائی، فواللہ ما رأیت فیہ شیئا یرد البصر غیر احبت ثلاثۃ، تو میں نے سرکار کے گھر میں کچھ نہ دیکھا، ما رأیت فیہ شیئا، سرکار کے گھر میں میں نے کچھ نہیں دیکھا، بالکل خالی گھر ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یرد البصر، نگاہ یہ پھیرتے رہے ادھر ادھر، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، پورے گھر کی طرف سب میں دیکھا لیکن کچھ نہیں، غیر احبت ثلاثۃ، سوائے 3 کھالوں کے، 3 کھالیں پڑی ہوئی تھی بکرے وغیرہ کی۔ فقلت، تو میں نے کہا یا رسول اللہ ادعو اللہ لیوسع علی امتک، یا رسول اللہ لیوسع نہیں فلیوسع، یہ جواب امر ہے اس لیے مجزوم ہے۔ فقلت، تو میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ سے دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالی آپ کی امت پر وسعت فرما دے، خوشحالی عطا کر دے۔ فإن فارسا والروم، کیونکہ اہل فارس اور اہل روم قد وسع علیہم، ان پر تو کشادگی کر دی گئی ہے، ان کو تو مال و دولت دے دی گئی ہے، یا رسول اللہ آپ بھی دعا فرما دیں۔ وَأُعْتُوا الدُّنْيَا وَهُمْ لَا يَعْبُدُونَ اللَّهَ، اور ان کو تو دنیا دے دی گئی ہے جبکہ وہ اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتے۔ فجلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَكَانَ مُتَّكِئًا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اس حال میں کہ آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے، ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ فقال، تو سرکار نے ارشاد فرمایا اَوَ فِي هَذَا أَنْتَ يَا ابن الخطاب، اے ابن خطاب تم اس بات میں ہوئے ہو، تم یہ کہہ رہے ہو کہ دعا کر دو اور کشادگی ہو جائے، اللہ تعالیٰ وسعت فرما دے۔ ان هؤلاء قوم عجلوا طیباتہم فی الحیات الدنیا، بے شک یہ لوگ روم و فارس ایسی قوم ہیں جن کی دنیا کی زندگی میں ان کی بھلائیاں انہیں جلدی دے دی گئی ہیں، طیباتہم، ان کی بھلائیاں ان کو جلدی دے دی گئی ہیں، دنیا کی زندگی ہی میں ان کو خوشحالی دے دی گئی ہے۔ فقلت، تو میں نے کہا یا رسول اللہ استغفر لی، یا رسول اللہ میں نے جو بات آپ سے کہہ دی، اب میں نے یہ تو نہیں جانا تھا کہ انجام کیا ہوگا، یا رسول اللہ میری بات آپ کو بری لگی ہوگی تو اس کے لیے میرے لیے استغفار کر دیجئے، یا رسول اللہ میرے لیے مغفرت طلب کریے، میں نے یہ بات کہہ دی۔
ناشائستہ آپ کو لگی وہ بات تو اس کے لیے میں استغفار کرتا ہوں، میرے لیے اللہ سے استغفار کر دیجئے۔ فقلت تو میں نے کہا یا رسول اللہ استغفر لی، یا رسول اللہ میرے لیے مغفرت طلب کر لیجئے۔ فاعتزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم نساءہ من اجل ذالک الحدیث، اسی بات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے الگ ہو گئے تھے۔ حین افشتہ حفصۃ الی عائشہ، جبکہ یہ بات حضرت حفصہ بنت عمر نے عائشہ کو بتا دی تھی، افشا کر دی تھی۔ کتنے دن دور ہو گئے تھے سرکار اپنی بیویوں سے؟ 29 لیلہ، 29 رات دور رہے۔ وَكَانَ قَالَ مَا أَنَا بِدَاخِلٍ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا مِّن شِدَّةِ مَوْجِدَتِهِ عَلَيْهِنَّ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا أَنَا بِدَاخِلٍ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا، میں پورے مہینے ان عورتوں کے پاس داخل نہیں ہوں گا۔ کیوں؟ من شدت موجدتہ علیہن، وجدہ علی کا معنی ہوتا ہے غمزدہ ہونا، تکلیف محسوس کرنا۔ من شدت موجدتہ علیہن، ان عورتوں پر غصہ اور ناراضگی کی شدت کی وجہ سے۔ تو وجدہ علی کا معنی غصہ ہونا۔ حین عاتبہ اللہ، جبکہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے شایان شان معاتبت فرمائی۔ فلما مضت 29 لیلہ، تو جب 29 رات گزر گئی، دخل علی عائشہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس پہنچے۔ فبدأ بہا، تو عائشہ ہی سے آغاز کیا۔ فقالت لہ عائشہ، تو سرکار سے عائشہ نے کہا یا رسول اللہ انک کنت قد اقسمت اللہ تدخل علینا شہرا، یا رسول اللہ آپ نے تو قسم کھا لی تھی کہ آپ پورے 1 مہینے ہمارے پاس نہیں آئیں گے۔ وَإِنَّمَا أَصْبَحْتُ مِن 29 لیلہ، اور آج تو 29ویں رات ہو گئی۔ اعدها عدا، میں ایک ایک رات کو شمار کر رہی تھی۔ فقال الشہر 29، تو وہ مہینہ جو تھا وہ 29 رات کا تھا، 29 دن کا تھا۔ فکان ذالک الشہر 29 لیلہ، تو وہ مہینہ 29 رات کا تھا، 29 دن کا تھا۔ اور فقال، تو سرکار نے فرمایا الشہر 29، مہینہ 29 دن کا ہے۔ فکان ذالک الشہر، 29 دن کا ہوتا ہے۔ فکان ذالک الشہر 29 لیلہ، تو وہ مہینہ بھی 29 دن کا تھا، اور سرکار نے 1 مہینے کی قسم کھائی تھی کہ 1 مہینے داخل نہیں ہوں گا۔ قالت عائشہ، تو عائشہ نے کہا ثم انزل اللہ التخیر، پھر اللہ رب العزت نے آیت تخیر نازل فرمائی۔ فبدأ بی، تو سرکار نے جب اللہ نے آیت تخیر نازل فرمائی، تو اللہ رب العزت نے جب آیت تخیر نازل فرمائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، مجھ سے آغاز کیا، اولا امرأۃ من نسائی، فبدأ بی، تو مجھ سے سرکار نے آغاز کیا اس حال میں کہ میں آپ کی بیویوں میں سب سے پہلی بیوی تھی۔ فاخترتہ، تو میں نے سرکار کو پسند کیا، اختیار کیا۔ ثم خیر نساءہ کلہن، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں کو اختیار دیا۔ فقلنا، تو سب نے وہی کہا، مثل ما قالت عائشہ، ویسا ہی کہا جیسے کہ عائشہ نے کہا تھا۔ اب یہ پوری حدیث آپ نے پڑھی، پوری حدیث کا مقصود یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حفصہ بنت عمر کو ان باتوں پر سمجھایا، نصیحت کی جن باتوں کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے تھے۔ اس سے امام بخاری نے جو باب باندھا تھا، عنوان باب تھا باب موعظۃ الرجل ابنتہ لحال زوجہا، اس بات سے، عنوان باب سے حدیث کو مطابقت جو ہوئی وہ بالکل ظاہر ہے، عیاں ہے۔